تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم پروفیسر جی اور سو چین مسٹر جو اور ان سب کو ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھتے ہیں، اور مسٹر جو سے پروفیسر جی بولتا ہے کہ تمہاری محنت کے لیے شکریہ، اب تم وہیں رہو اور مجھے سنبھالنے دو باقی سب۔ مسٹر جو بھی پروفیسر کو دیکھ کر کافی خوش تھا اور دونوں سے بولتا ہے کہ تم لوگوں نے ابھی تک جو کیا وہی کافی ہے، اب مجھے کرنا ہے، اور غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ بتاؤ تم دونوں میں سے پہلے کون جننا چاہے گا، اور یہ سب پروفیسر کافی غصے میں بول رہا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس مینٹس کو جو کہ فائٹ کے لیے ریڈی ہو رہی تھی، جس کو دیکھ کر سوچن بھی چلا کر پروفیسر کو وارن کرتا ہے کہ دھیان سے، لیکن اتنے میں ہی وہ مینٹس اپنی جگہ سے غائب ہو گئی تھی اور پروفیسر کے بالکل پاس پہنچ گئی تھی اس پر اٹیک کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مینٹس کچھ کر پاتی، پروفیسر اپنی آنکھیں کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، مطلب اس کی کلائی سے، اور اٹھا کر زمین میں پٹک دیتا ہے، جو دیکھ کر سوچن شوق میں تھا، لیکن اتنے میں ہی پروفیسر جی نہیں رکتا، وہ اس مینٹس کو گھما کر اس مارکس مین پر دے مارتا ہے، جس سے مارکس مین بچ جاتا ہے، لیکن وہ مینٹس پیچھے دیوار سے جا ٹکراتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر وہ مارکس مین بہت گھبرایا ہوا تھا اور بولتا ہے کیا اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو اٹھا کر اتنی دور پھینک دیا، لیکن اتنے سوچنے کا ٹائم اس کے پاس نہیں تھا کیونکہ پروفیسر اس کی طرف آ رہا تھا، اور پاس آ کر ہیومن انسیکٹ کومبیٹ آرٹ نام کے اٹیک کا استعمال کرتا ہے اس مارکس مین پر اور اس کا ہاتھ مروڑ دیتا ہے، جس سے اس مارکس مین کو بھی کافی پرابلم ہو رہی تھی، اور وہ ایک بلاسٹ کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، جس وجہ سے پروفیسر کو اس کا ہاتھ چھوڑنا ہی پڑتا ہے، اور وہ مارکس مین دور ہٹ کر بولتا ہے کہ بیوقوف یہ تمہاری غلطی ہے، جس وقت تم نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اس وقت میں نے بہت سارے اپنے چھوٹے بوم سولجرز تم پر چھوڑ دیے تھے جنہیں میں کسی بھی وقت بلاسٹ کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر ان کو بلاسٹ کرنے ہی والا تھا، اور پروفیسر بالکل خاموش اپنی جگہ کھڑا تھا اور اس پر وہ بلاسٹ ہونے ہی والے تھے۔ پھر پروفیسر غصہ ہو کر بولتا ہے کہ تم کمینے، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے، یہاں سے زندہ نکلنے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت، اور پھر وہ نارمل انسیکٹس مین کے بارے میں سوچتا ہے جن کو اس نے پہلے بلاسٹ کیا تھا، اور بولتا ہے کہ تم نے اپنی وہ لائن کراس کر دی جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اپنا ایک سٹانس یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے پروفیسر کی سائڈ میں بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ مارکس مین بہت گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے کیا اتنی زیادہ ہیٹ، میرے سارے بوم سولجر ویپرائز ہو گئے، مطلب ویپرز بن کے اڑتے ہیں نا ایسے ہی، جیسے واٹر ویپرز میں کنورٹ ہوتا ہے اسی طرح سے۔ پھر ہم پروفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فسٹ ریڈی کر رہا تھا، اور وہ مارکس مین اس کو دیکھ کر پھر اچانک سمجھ آتا ہے اور بولتا ہے نہیں رکو، وہ اتنا بول ہی پاتا ہے لیکن پروفیسر کا اٹیک اس پر آ کے لگ گیا تھا، اور یہ اٹیک پروفیسر نے کافی خطرناک کیا تھا اس پر، اس اٹیک کا امپیکٹ اتنا خطرناک تھا جس سے سوچن اور مسٹر جو کو بھی کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی وہ مینٹس بھی کافی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس اٹیک کا امپیکٹ تھوڑا کم ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جہاں اس مارکس مین کی حالت بہت خراب پڑی تھی، اور مسٹر جو بولتا ہے کہ تم اتنی سی ہیٹ بھی نہیں سہ سکے اور تم خود ایکسپلوژن کا اٹیک یوز کرتے ہو۔ یہ سب دیکھ کر سوچن کا بھی منہ کھلا ہی تھا اور سوچتا ہے کیا اس نے اپنے ایک موو سے ہی اس کو ہرا دیا جیسے مجھے امید تھی پروفیسر جی سے، اور پھر پروفیسر جی کی طرف دیکھتا ہے جہاں پروفیسر جی کر کے آواز نکالتا ہے، تو سوچن اس کو دیکھ کر سوچتا ہے کیا پروفیسر جی کے ہاتھ سے کچھ بلیک سموک ٹائپ نکل رہا ہے، اور مسٹر جو بھی پاس ہی کھڑا تھا وہ یہ دیکھ کر بہت گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے یہ خطرناک ہے، پروفیسر اپنی لمٹ پر پہنچ گیا ہے، جو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کیا کیا مطلب ہے تمہارا، جس پر مسٹر جو سمجھاتے ہوئے بولتا ہے کہ جب 5 سال پہلے شنگیایون سے پروفیسر نے فائٹ کی تھی اس کے بعد پروفیسر جی کا ہاتھ اپنی اچھی حالت میں نہیں ہے، اور اس کو کافی مشکلات ہوتی ہے اپنے کمپلیکس کو یوز کرنے میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنا کمپلیکس جتنا بھی یوز کرے گا اتنے ہی اس کی حالت خراب ہوتی جائے گی، اور پھر سوچن کو اس لیپ والی گل کی بات یاد آتی ہے جہاں اس نے کہا تھا کہ ان دنوں پروفیسر جی کچھ اپنا زیادہ ہی کمپلیکس کا یوز کر رہے ہیں، وہ اپنی لمٹ سے زیادہ کر رہا ہے تو دھیان رکھنا اس کا، یہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ مسٹر جو آگے بڑھتے ہوئے بولتا ہے کہ اس مت میں اس نے اپنے کمپلیکس کو بہت بار یوز کیا ہے، ہمیں اس کو روکنا ہوگا، لیکن مسٹر جو کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی خود دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ پھر پروفیسر جی پیچھے دیکھتا ہے جہاں مسٹر جو گرا ہوا تھا اور سوچتا ہے کیا
لگتا ہے اس نے وہ سگریٹ کا یوز کیا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اس کا یوز مت کرنا، اور پھر اپنی فسٹ ریڈی کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اب یہاں مجھے ہی سنبھالنا ہوگا، انہوں نے بہت کچھ کر لیا میرے لیے۔ یہ بول کر اس مینٹس کی طرف بڑھ جاتا ہے اٹیک کے لیے، لیکن اچانک سائڈ سے وہ مارکس مین بھی اٹیک کر دیتا ہے جس کو پروفیسر ڈوج نہیں کر پاتا، اور اس کی طرف دیکھ کر پروفیسر سوچتا ہے کیا یہ کمینہ ابھی تک نوک نہیں ہوا، اور وہ مارکس مین بولتا ہے کہ تمہارا وہ اٹیک اتنا بھی برا نہیں تھا۔ پھر پروفیسر اس کو ایک کک مار کر پیچھے کر دیتا ہے، لیکن اتنے میں ہی وہ مینٹس بھی اس کے پاس پہنچ گئی تھی اور حملہ کر دیتی ہے پروفیسر کی بیک سائڈ پہ، جس سے پروفیسر کو بھی ایک کٹ لگ جاتا ہے۔ پھر جب پروفیسر پیچھے دیکھتا ہے تو وہ مارکس مین سامنے سے آتا ہے، مطلب پروفیسر کو دونوں کو ایک ساتھ نپٹنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی اس ٹائم۔ اسی طرح وہ دونوں مل کر اٹیک کیے جا رہے تھے پروفیسر پر۔ پھر پروفیسر ایک اپنا پنچ زمین پر دے مارتا ہے جس کی امپیکٹ سے وہ دونوں کافی دور جا گرتے ہیں۔ وہ مارکس مین ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ ابھی تمہیں آرام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ بول کر دونوں پھر سے آگے بڑھ جاتے ہیں اٹیک کے لیے۔ وہ مینٹس جمپ کر کے اٹیک کر دیتی ہے جس کو پروفیسر اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، مگر اس کو بھی کٹ ہو لگ جاتا ہے، مطلب اس کو بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور وہ مارکس مین اپنے فسٹ ریڈی کرتے ہوئے بولتا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح ویپرائز کرنے کی کوشش کرو۔ مطلب پچھلی بار پروفیسر نے اس کا اٹیک بیکار کیا تھا اسی طرح سے۔ جہاں پروفیسر غور سے دیکھتا ہے اس مینٹس کی ٹینٹیکل پر تو وہاں بہت سارے بوم لگے ہوتے ہیں، جو دیکھ کر پروفیسر بولتا ہے یہ کتے کا بچہ، اور اتنے میں ہی وہاں ایک بلاسٹ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ چلا کر آگے بڑھ رہا تھا پروفیسر کی طرف۔ سوچن کو آتا ہوا دیکھ کر وہ مارکس مین بولتا ہے او تو تم بھی ہو، یہ بول کر کچھ بلاسٹ کرتا ہے سیلنگ پر، جس سے سیلنگ بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اوپر چھت والی، جس سے پتھر وغیرہ نیچے گرتے ہیں۔ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے سوچن، لیکن بچ نہیں پاتا اور ایک پتھر اس کے اوپر گر جاتا ہے، اور وہ مارکس مین بولتا ہے کہ وہیں پڑے رہو اور وہیں سے بس دیکھو۔ سوچن کے ہاتھ میں ایک سریا بھی دھسی ہوئی تھی۔ پھر وہ مینٹس بولتی ہے کہ میں اپنا ایک ہاتھ محسوس نہیں کر پا رہی، جس پر وہ مارکس مین بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسے بھی ایک ہاتھ یہ کافی کم قیمت ہے جو ہم نے کیا ہے اس کے بدلے۔ اگر ہم پروفیسر کو آج نپٹا دیں تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ سوچن بھی اس پتھر سے نکلنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا اور بولتا ہے کہ مجھے نکلنا ہوگا، مجھے پروفیسر کی ہیلپ کرنی ہوگی۔ پھر سوچن کو پروفیسر کی آواز آتی ہے کہ اس کو دھیان سے دیکھو سوچن، یہ ابھی تمہیں ایک امپورٹنٹ کلاس دکھانے کا سمے ہے، تو اسے بھولنا مت اور اچھے سے دیکھو۔ یہ بولتے ہوئے پروفیسر فائٹ کے لیے ریڈی ہونا چاہتا تھا، مطلب وہ ریڈی ہو رہا تھا، اور ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ کسی سٹانس کا ایسنس کیسے یوز کرتے ہیں۔ پھر ہمارا سین دوسری جگہ شفٹ ہوتا ہے جہاں کوئی دوڑتے ہوئے آ رہا تھا، اور وہ اینٹینا گرل تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔